میں آپ سے سب سے بلکہ پوچھنا چاہوں گا واٹس یور فیوریٹ ذکر؟ ویسے تو بہت سے اذکار ہیں لیکن واٹس یور گو ٹو ذکر کہ جب آپ فری ہوں اور آپ آڈینس کو بھی بتانا چاہیں کہ جی ہاں یہ آئی لو دس ذکر. اچھا علی بھائی، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پریکٹس جو میری پہلے بھی رہی ہے اور اب زیادہ ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی میں ذکر کرنا شروع کرتا ہوں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، تو میں استغفر اللہ اور اللہم اغفر لی سے آگے نہیں جا پاتا. اللہ، کیونکہ میں نا میرا دل کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. سبحان اللہ. اور میں اپنا محاسبہ جب کرتا ہوں نا کہ میری عبادات کا، نماز کا جب میں محاسبہ کرتا ہوں تو میں استغفر اللہ اور اللہم اغفر لی سے آگے نہیں جا پاتا. سبحان اللہ. کہ میں اللہ تعالیٰ کا استغفار کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، تاکہ میں اس کے بعد چاہتا ہوں کہ میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی درود، اللہم صلی علی محمد. لیکن میں نے ریسنٹلی آئی فائنڈ مائی سیلف جسٹ سیئنگ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی یا استغفر اللہ. تو پرسنلی آج کل جو ہے نا، اگر میرا ذکر جو سب سے زیادہ یہ ہے تو وہ یہی والا ہے، اور وہ میری پرسنل جو اسٹیٹ ہے آج کل جس میں میں اپنے آپ کو پاتا ہوں اس وجہ سے. اینڈ اکارڈنگ ٹو حدیث جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ اس کے تمام جو ہے وہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا نا کہ اللہ کی تحمید زیادہ بہتر ہے کہ استغفار زیادہ، تو آپ نے اس کی بڑی پیاری مثال دی. آپ نے کہا کہ جب آپ نے کسی کو کسی جگہ پہ پرفیوم لگانا ہو کسی کپڑے کو، تو سب سے پہلے یو ہیو ٹو واش اٹ. سو اس کی پرفیوم تو تحمید اللہ کی تو وہ ایک خوشبو ہے، اور آپ کی گندگی جب تک صاف نہیں ہوگی تو سبحان اللہ، یعنی استغفار کئی دفعہ پریسیڈنس رکھتا ہے اوور سبحان اللہ. امیزنگ ایگزامپل. اچھا، وائل آئی ایگری ود واٹ احمد بھائی نے کہا ہے، لیکن آن دا کنٹریری اگر آپ دعا دیکھیں یونس علیہ السلام کی، تو اس میں آپ کو ایک دوسری پکچر ملتی ہے. میرے لیے پرسنلی جو ہے نا، حوقلہ جس کو کہا جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بہت امپاورنگ، مجھے بہت امپاورنگ دعا لگتی ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ اس بات ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا. اور اگر آپ دیکھیں تو یونس علیہ السلام کی دعا میں بھی یہی ہے، یعنی کہ اس میں بھی اس بات ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو میری گو ٹو پرسنلی، اور کیونکہ حدیث میں آیا بھی ہے کہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تو اور ہم نے علماء کو کہتے ہوئے سنا بھی ہے کہ اف یو وانٹ ٹو سی میریکلز ہیپننگ، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، تو ٹرائی لا حول ولا قوت الا باللہ 100 دفعہ نہیں، وہ کہتے ہیں 500، 1000، 1500، 2000 دفعہ کر کے دیکھیں تو صحیح، پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیا جو ہے نا معجزے ہوتے ہیں. اچھا، احمد بھائی نے بات کی رمضان کی، قرآن کی اور دعا کی، یہ تو ہے ساری عبادت. اگر آپ پارے کے شروع میں آ جائیں تو اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، بار بار سائنٹیفک چیزوں کی طرف جانے کو بہت دل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ ایک طریقہ رکھا، اور وہ کس چیز کو ثابت کرنے کے لیے رکھا کہ آخر اللہ کی عبادت کیوں کی جائے. یعنی کہ وہ کیا دعویٰ ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا کیونکہ ایسی بات ہے اسی لیے میری عبادت کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ توحید ربوبیت کو کلیم کر کے آگے پھر کہا ہے دیر فار ورشپ می. کیا مطلب توحید ربوبیت؟ کہ مثلاً اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اللہ نے یہ پیدا کیا، اللہ نے وہ پیدا کیا. تو میں جن آیات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ آیات یہ اس پارے کے بالکل شروع ہی میں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک. لمبی آیت ہے بیسیکلی، جس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ذکر کیا، آسمان اور زمین کا، دن اور رات کے ہیر پھیر کا ذکر کیا، کشتیوں کی جب وہ دریا پہ چلتی ہیں لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں، آسمان سے جب بارش برستی ہے، یعنی کہ اٹ از دا مینیفیسٹیشن آف اللہ تعالیٰ کریشن. اور اسی طرح اور سورہ بقرہ کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جو دلائل دیے وہ ربوبیت کے دیے. تو اس سے ہمیں ایک جینیسس آف فیتھ کا پتہ لگتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں الوہیت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی کریشن پہ غور کریں. دیکھیے یہ تھیوریٹیکل بات نہیں ہے. آج کل اس کو اگر ہم پریکٹیکلی مینیفیسٹ کریں تو ہم سوچیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہنڈرنس ہیں میرے اور آپ کے لیے کہ ہم غور و فکر کریں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ہم ایک ٹرپ پہ گئے تھے سب اکٹھے، اور اس ٹرپ پہ ہم نے کیا کیا تھا؟ ڈیجیٹل ڈیٹاکس کیا تھا. اور ہم نے رات کو بیٹھ کے سب نے لیٹ کے، آپ کو یاد ہوگا آسمان کی طرف کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ تاروں کو آبزرو کیا تھا، سورہ ملک سنتے، اور ہم سب نے ایگری کیا تھا
کہ اس طرح ٹائم نکال کے اللہ کی کریشن کو شاید ہی ہم کبھی آبزرو کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو ہم اپنے بہن بھائیوں کو یہ مشورہ ضرور دیں گے کہ آپ کبھی نہ کبھی اپنے آپ کو تھوڑا سا کٹ آف کر کے اس پہ غور و فکر ضرور کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دلیل بنایا ہے اپنی الوہیت کے لیے. تو آئی تھنک دس از ویری امپاورنگ. ویسے یہ جو ربوبیت آپ نے بات کی, اٹس اے بیوٹیفل کانسیپٹ. اس کو اگر تھوڑا سا اور ہم آڈینس کے لیے ایکسپلین کر دیں تو بڑا امپاورنگ ہوگا کہ ایگزیکٹلی توحید ربوبیہ میں کیا کیا جو ہے وہ آتا ہے. میرے خیال سے شیخ مغیرہ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ربوبیت پہ تھوڑا سا ذرا ایلیبوریٹ کر دیں پلیز. جی, اس میں نا توحید ربوبیت میں بنیادی طور پہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا خالق مالک ہونا, تین بڑی چیزیں ہیں کہ اللہ خالق ہے اور دوسرا اللہ مالک ہے, یعنی وٹ ایور اللہ از کریٹڈ اللہ کی وہ ڈائریکٹ پوزیشن میں بھی ہے اور اللہ کے ڈسپوزل پہ بھی ہے. اور تیسری چیز اللہ قدیر بھی ہے, یعنی یہ تین, الملک والقدرہ اور ایک خلق, یہ تین بڑی کوالٹیز عام طور پہ توحید ربوبیہ کے اندر کوٹ کی جاتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نہ صرف خالق ہے, اللہ آنر بھی ہے, اور اللہ کے پاس نہ صرف اللہ خالق ہے تو اللہ کے پاس ایک نیچرل رائٹ بھی ہے, اور تیسرا اللہ کا ڈسپوزل بھی ہے, یعنی اللہ کے مرضی کے مطابق کچھ پتہ ہل بھی نہیں سکتا. یہ تین کوالٹیز جو ہیں یہ پرائمریلی ایک توحید ربوبیت کا کانسیپٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں جس بندے کے اندر توحید ربوبیہ کا کانسیپٹ صحیح معنوں میں انٹرنلائز ہو جائے نا, وہ کبھی بھی شرک نہیں کر سکتا, کیونکہ توحید ربوبیہ نیسیسریلی necessitates actually in fact to الوہیہ. اور یہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں عام طور پہ بعض دفعہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ توحید الربوبیہ بندے کا پرفیکٹ ہے, توحید الوہیہ نہیں. صحیح اس میں جو محققین کی رائے وہ یہی ہے کہ توحید الربوبیہ اگر ایگزمپلری ہو تو اٹ شوڈ نیسسریلی لیڈ ٹو توحید الالوہیہ. اور جو بندہ ایکچولی میں انٹرلائز کرے کہ مالک بھی اللہ ہے, خالق بھی اللہ ہے, اور قدرت بھی اللہ کی ہے, تو یہ ساری چیزیں باقی why is anyone a third person worthy of worship in that.